اللہ 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 اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق العباد کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے پڑوسی کے ساتھ رویہ انتہائی مشفقانہ اور ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ اسلام کے مطابق پڑوسیوں کے اہم حقوق درج ذیل ہیں۔ 1. پڑوسی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پڑوسی کے دروازے پر نہ پھینکیں۔ شور و غل سے انہیں پریشان نہ کریں۔ گھر کی تعمیر یا کسی اور وجہ سے ان کا راستہ یا ہوا بند نہ کریں۔ 2. دکھ سکھ میں شریک ہونا۔ پڑوسی کے بیمار ہونے پر اس کی عیادت کرنا، اس کی پریشانی میں مالی یا اخلاقی مدد کرنا اور اس کی خوشی میں شامل ہونا ضروری ہے۔ 3. بھوکا نہ سونے دینا۔ اسلام ایک ایسے معاشرے کا درس دیتا ہے جہاں کوئی تنہا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا سوئے اور اسے علم ہو۔ 4. رازداری اور پردہ داری۔ پڑوسی کے گھر کے اندر جھانکنا یا ان کے نجی معاملات پرائیویٹ میٹرز کی ٹٹول کرنا سخت گناہ ہے۔ ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا ایک سچے پڑوسی کی نشانی ہے۔ 5. تحفے تحائف کا تبادلہ۔ آپس میں محبت بڑھانے کے لیے پڑوسی کو تحفہ دینا سنت ہے، چاہے وہ سالن کا ایک پیالہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے دلوں میں لچک اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ 6. پڑوسیوں کی اقسام اور ان کے حقوق۔ اسلام نے حقوق کی ادائیگی میں آسانی کے لیے پڑوسیوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ 1. وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو۔ اس کے 3 حقوق ہیں: پڑوسی ہونے کا حق، رشتہ داری کا حق اور اسلام کا حق۔ 2. وہ پڑوسی جو صرف مسلمان ہو۔ اس کے 2 حقوق ہیں: پڑوسی ہونے کا حق اور اسلام کا حق۔ 3. وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہو۔ اس کا ایک حق ہے، صرف پڑوسی ہونے کا حق۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پڑوسی کا حق مذہب سے بالاتر ہے۔ 7. مصیبت اور جنازہ۔ اگر پڑوسی پر کوئی مصیبت آئے تو اس کی ڈھارس بندھانا، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے جنازے میں شرکت کرنا اور پسماندگان کا خیال رکھنا پڑوسی کا حق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حقوق کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت جائیداد میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ کیا آپ کسی خاص صورتحال یا معاملے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق کو صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا کہا جاتا ہے اور اسے ایمان کا ایک لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں والدین کے بعد سب سے زیادہ زور قریبی رشتہ داروں کے حقوق پر دیا گیا ہے۔ اسلام کے مطابق رشتہ داروں کے چند اہم حقوق درج ذیل ہیں۔ 1. صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا۔ اسلام میں رشتہ داروں سے تعلق برقرار رکھنا فرض اور اسے توڑنا قطع رحمی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح بخاری۔ مطلب، اگر کوئی رشتہ دار آپ سے بدتمیزی کرے یا تعلق توڑے تب بھی آپ کو پہل کر کے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2. مالی تعاون، صدقہ اور امداد۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب یا ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کرنا عام غریب کی مدد کرنے سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینے کا ایک ثواب ہے، لیکن اپنے ضرورت مند رشتہ دار کو دینے کے 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ 3. حسن سلوک اور اخلاق۔ رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہونا ان کا حق ہے۔ 4. عیادت اور خبرگیری۔ اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا اور وقت فوقت ان کا حال احوال پوچھتے رہنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 5. وراثت کا حق۔ اسلامی قانون وراثت میں رشتہ داروں کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ کسی بھی رشتہ دار کو اس کے شرعی حق سے محروم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ 6. رازداری اور عزت کی حفاظت۔ اپنے رشتہ داروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی غیبت نہ کرنا ان کا اخلاقی حق ہے۔
उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। खुलासा। अल्लाह तालीज़ ने कुरान में कई मकामात पर ज़िल कुर्बीज़ करीबी रिश्तेदारों के हुकूक की अदायगी का हुक्म दिया है। सिला रहमी के बारे में एक खूबसूरत हदीस का मफहूम है कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिज्क में वुसात बरकत हो और उसकी उम्र दराज हो, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। क्या आप किसी खास रिश्ते जैसे भाई बहन या चचा के हुकूक के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं?